السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خاص عمل ہے، سلسلہ مداریہ کا دعائے بشمخ کے اوپر ہے۔ یہ سلسلہ مداریہ کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ روایت میں ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعائے برحاتیہ شریف عطا فرمائی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعائے بشمخ عطا فرمائی تھی۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسم، کوئی دعا ضرور دی ہے جس کے ذریعے سے وہ معجزات کا ظہور ہوتا ہے اسے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا صفاتی جو نام ملا تھا، یا دیانو ملا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر یا دیانو کے صاحب دعوات جب ہوئے، جب آپ نے اس کی ریاضت کے اس مرتبے کو پہنچے، جب اس کے صاحب دعوات ہوئے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی تھی، ایک تو دعائے برحاتیہ شریف اور ایک نقش مثلث، جو ان کی انگوٹھی کے اوپر کندہ تھا، نقش مثلث، جن کی ہم عاملین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو اور مریضوں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم دیا تھا یا قدوس۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا قدوس کے صاحب دعوات ہوئے، یا قدوس کا ذکر اتنا کیا کہ اس کے صاحب دعوات ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دعائے بشمخ عطا ہوئی۔ دعائے بشمخ سلسلہ مداریہ کا سب سے بڑا عمل ہے۔ بہت سارے بزرگ صرف اس نیت سے سلسلہ مداریہ میں داخل ہوئے، دعائے بشمخ کی اجازت لینے کے لیے۔ سلسلہ مداریہ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا عمل جو ہے وہ دعائے بشمخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت قطب الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر 650 سال ہوئی، تو وہ دعائے بشمخ کی وجہ سے ہوئی۔ سلسلہ مداریہ میں جو بزرگ انہیں اتنی لمبی عمریں پائی ہیں، وہ دعائے بشمخ کی وجہ سے ہی پائی ہیں۔ اور دعائے بشمخ کو انہوں نے چابی کہا ہے، بند اعمال کو چلانے والی چابی، یعنی جن لوگوں کے اعمال وظائف کیے ہیں، انہوں نے چلے کیے ہیں لیکن ان کا عمل کام نہیں کرتا، نقش لکھتے ہیں کام نہیں کرتا، کسی کو دم کرتے ہیں کام نہیں ہوتا، کسی کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں کام نہیں ہوتا، تو ان کو چلانے کے لیے سلسلہ مداریہ کے بزرگوں نے اس کو چابی کہا ہے دعائے بشمخ کو، کہ اگر کوئی اس کا ذاکر بن جاتا ہے، جو اس کو 1 2 3 یا اپنے معمول کے مطابق اس کو روز پڑھتا ہے، تو اس کے بند اعمال چل پڑتے ہیں۔ اور اس کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، سلسلہ مداریہ کی تصانیف میں بہت زیادہ ملتا ہے، کہ حضرت جمال الدین جانمن جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا جب وصال قریب تھا تو انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا تھا کہ مجھے دفنانا نہیں، تم نے میرا جنازہ اٹھا کے چل دینا ہے، جہاں پہ میرا جنازہ تم رکھو، وہاں سے اگر جنازہ تم سے نہ اٹھے تو اس جگہ پہ تم نے مجھ کو دفنانا ہے، یعنی میری تدفین وہاں کرنی ہے۔ اب مریدوں نے پوچھا کہ حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اب اتنی بڑی زمین ہے، ہم کہاں جنازہ آپ کا رکھیں گے، کہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس جگہ پہ جنازہ رکھیں گے وہاں سے نہ اٹھے گا؟ تو حضرت قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس کے بہت بڑے عامل تھے دعائے بشمخ کے، تو انہوں نے کہا کہ تم کو پتہ چل جائے گا کہ کس جگہ پہ جانا ہے، کیونکہ میرا جو جنازہ ہے نا وہ بھی تبلیغ کرے گا لوگوں کو۔ تو بزرگوں نے لکھا، روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ ان کا جنازہ، جو ان کے مرید تھے، جو 70 ان کے ملنگ تھے حضرت قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی وقت کے ولی تھے، تو وہ ان کا جنازہ لے کے 12 سال تک سفر کرتے رہے، 12 سال تک، اور لاکھوں لوگ صرف ان کے جنازے کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 12 سال بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جو علاقہ ہندوؤں کا تھا، ایک رانی تھی، وہ اس علاقے کے اوپر حکومت کرتی تھی، وہ بھی ہندو ہی تھی، تو وہاں کے جو ان کا مندر تھا، تو مندر میں جا کے انہوں نے حضرت قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازے کو رکھ دیا، کہا کہ ہم نماز پڑھ لیں اور کھانا وغیرہ کھا لیں، پھر یہاں سے اٹھاتے ہیں جنازے کو، آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہاں پہ پنڈت وغیرہ آ گئے جو ان کے مندر کے مجاور تھے، تو انہوں نے کہا یہ کیا رکھا ہوا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کا جنازہ ہے، تو ہم
کھانا سے فارغ ہو جائیں تو ہم ان کو لے کے یہاں سے آگے نکلتے ہیں۔ تو پنڈتوں نے کہا کہ ہماری رانی کو نہ خبر لگ جائے، کیونکہ رانی اس وقت کی بہت بڑی ظالم تھی، وہ مسلمانوں پہ بہت ظلم کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جلدی کر لو، یہاں سے اس جنازے کو اٹھا لو، اگر رانی کو پتہ چل گیا تو وہ تم سب کا بھی سر قلم کر دے گی اور ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جب جو ان کے مریدین تھے، حضرت قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ مداریہ کے بزرگ ہیں حضرت قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مریدین جب خانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے جب جنازے کو ان کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھا نہ پائے۔ تو انہوں نے اور بھی لوگوں کو، پنڈت بھی ساتھ لگ گئے، اور بھی لوگ لگ گئے، کہا جاتا ہے کہ 100 لوگ لگ گئے ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے، لیکن ان کا جنازہ نہ اٹھایا جا سکا۔ تو آہستہ آہستہ دیکھے لوگ پھر وہاں پہ جمع ہوتے گئے، اور رانی کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی۔ تو اس نے جب اپنے مجاوروں کو، مندر کے مجاوروں کو، پنڈتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی معلوم نہیں، یہ لوگ لے کے آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ رکھ دیا اور کھانا کھانے لگے تھے۔ تو جب انہوں نے اس رانی نے آپ کے مریدوں سے پوچھا یہ کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے پھر ساری داستان سنائی کہ حضرت نے جب حیات تھے تو ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو جہاں سے میرا جنازہ آپ رکھ دیں وہاں سے آپ اٹھائیں گے، وہ جنازہ نہیں اٹھے گا، وہاں پہ میری آپ تم لوگوں نے تدفین کرنی ہے۔ تو پھر رانی تو تھی ہی منکر، تو اس نے کہا کہ ہاتھی منگوائے جائیں۔ تو جب ہاتھی منگوائے، جو سنگلوں سے کچھ جنازے کو باندھ دیا گیا اور ہاتھیوں کے پاؤں کو باندھ دیا گیا کہ ہاتھی کھینچ کے اس جنازے کو اٹھائیں گے، لیکن وہ جو اتنی بڑی زنجیریں تھیں وہ ٹوٹ گئی، لیکن جنازہ وہیں کا وہیں۔ یہ دیکھ کے وہ رانی بھی مسلمان ہو گئی، اور وہ جو سارا علاقہ تھا وہ سب کا سب ہی مسلمان ہو گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں آج بھی مندر کے اندر ان کا، حضرت قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ انڈیا میں اس مندر کے اندر ہی ہے۔ حضرت قطب الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ بھی دعائے بشمخ کے بہت بڑے عامل ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری اتنی جو دسترس تھی، یعنی ان کو وقت کے اوپر اتنی دسترس تھی، چلتے چلتے وہ خانہ کعبہ پہنچ جاتے تھے، چلتے چلتے، یعنی اس طرح یہاں سے چلتے تو آپ ان کو خانہ کعبہ میں دیکھیں گے۔ اور ان کی جو اتنی عمر ہوئی ہے وہ بھی دعائے بشمخ کی برکت سے ہوئی ہے، اور دعائے بشمخ کی ہی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا جاتا کرتے تھے۔ اور اس میں 12 اسمیں ہیں، اگر علیحدہ علیحدہ سب کی تفسیر بیان کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، لہٰذا یہ دعائے بشمخ کو آپ اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے اجازت لیں، پھر اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا جلالی عمل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بجائے اس کے فائدہ کہ اس کا نقصان ہو، کیونکہ میرا کام ہوتا ہے ساری چیزیں بتفصیل آپ کو بتا دینا، کیونکہ کوئی بھی اگر بڑا عمل ہوتا ہے، جلالی عمل ہوتا ہے، تو وہ باقاعدہ شیوخ کی، اپنے پیر کی، اپنے استاد کی نگرانی میں کیا جاتا ہے، جو اس کا خود صاحب دعوات ہو۔ تو یہ میں آپ کو دعائے بشمخ بھی یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی نگرانی میں اسے پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات بے شمار ان کو ملیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔